الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللهم صل على محمد وعلى کتاب الشہادات. شہادات وہی جمع ہے شہادت کی. شہادت جی یعنی گواہی. ٹھیک ہے. لغتاً ویسے خبر کو کہتے ہیں، خبر قاطع کو. اصطلاحاً حق کے لازم کے بارے میں کسی غیر کی خبر دینا، اسے شہادت. وفصولہ اربعۃ، اس کی 4 فصلیں ہیں. الاول، پہلی فصل جو شہادات کے بارے میں ہے، الشاہد و شرطہ، شاہد اور اس کی شرط کے بارے میں، گواہ کے بارے میں اور جی اس کی بارے میں جو کتنی شرائط ہیں جو گواہ میں پائی جانی چاہیے. جی فرماتے ہیں وشرطہ البلوغ، اس شاہد کی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. گواہ کی گواہی تب قبول ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. الا فی شہادت علی الجرح، اگر جرح کے معاملے میں شہادت ہو یعنی زخم کے بارے میں، جی تو پھر بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زخم جرح سے جی وہ جرح کی جرح وہ بھی آؤں جرح یعنی جرح کرنا. جی ہاں ایک جرح مانا ہوں کہ جرح مانا زخم. جی ہاں اچھا ٹھیک ہے نا جی. جی گواہ میں شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. الا ہاں اگر صرف زخم کے بارے میں گواہی دینی ہو کہ اس نے اس کو زخم لگایا ہے، تو پھر نابالغ کی گواہی بھی چل جائے گی. جی بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. الا فی شہادت علی الجراح ما لم یبلغ النفس، یہ زخم جو ہے اتنا زیادہ نہ ہو کہ نفس تک پہنچ جائے، یعنی قتل تک پہنچ جائے، جی نفس کے قتل تک پہنچ جائے. اگر یہی زخم اتنا بڑا تھا کہ قتل کا موجب ہے، تو پھر بچے کی گواہی نہیں چلے. جی واضح؟ جی تو پھر بالغ شرط ہے. وکیلا مطلقاً، کیل والا قول ہے نہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا قول آ گیا. پہلا قول تفصیل والا بن گیا، یعنی اگر زخم کی گواہی ہے تو پھر بلوغت شرط نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. وہ زخم جو کہاں تک نہ پہنچا ہو، قاتل تک نہ پہنچا ہو. لیکن دوسرا قول ہے چاہے قاتل تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہر دو صورت میں ہاں جی قبول ہوگی. بشرط بلوغ العشر سنین، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 10 سال تک پہنچا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا جی. یعنی تمیز دار ہونا چاہیے. ایک شرط. کچھ شرائط ہیں ان بچے کی بھی، غیر بالغ کی پھر آگے شرائط ہیں. غیر بالغ کی گواہی قبول ہو سکتی ہے ان معاملات میں، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. ہر غیر بالغ کی نہیں. پہلی شرط وہ غیر بالغ جس کی عمر 10 سال ہو. دوسری شرط وَأَن يَجْتَمِعُوا عَلَى مُبَاحٍ، جب بھی یہ کھیل کھیلتے ہوں اکٹھے ہو کر بچے، ان کی گواہی قبول ہوگی. ان بچوں کی زخم کے بارے میں بھی جب بھی اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں تو مباح کام کھیلتے ہیں، حرام کام نہیں کھیلتے. جی مباح کھیل کھیلتے ہیں، حرام جوا وغیرہ نہیں کھیلتے یہ بچے. جی جب بھی کھیلتے ہیں تو یہی کیا کر لیتے ہیں، کون سے یہی کرکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں، یا کوئی اور چھوٹی چھوٹی گیمیں جو ہوتی ہیں آپس میں جی کھیل لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہ کہ شراب کی کھیل کھیلنی یا جوا کی کھیل کھیلنی وغیرہ وغیرہ. دوسری ہے. تیسری وَأَن لَا يَتَفَرَّقُوا بَعْدَ الْفِعْلِ الْمَشْهُودِ بِهِ إِلَىٰ أَن يُعَدُّوا الشَّهَادَةَ، فرماتے ہیں کہ فعل کے انجام دینے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا فعل ہو چکا ہے، جی جس کے بارے میں گواہی دینی ہے، یہ کام انجام دیا جا چکا. اب انہوں نے دیکھ لیا. اب دیکھنے کے بعد گواہی دینے سے پہلے اس جگہ سے نہ چلے جائیں یہ بچے، متفرق نہ ہو جائے، اسی جگہ کھڑے رہیں. مثلا جگہ کام باہر ہوا گلی میں، بچوں نے دیکھ لیا. اب دیکھنے کے بعد یہ اپنے اپنے گھر نہ چلے جائیں، اسی جگہ ہوں گے تو پھر ان کی گواہی ہوگی جی بچوں کی. گھر چلے گے پھر تو ان کے کان میں جو بات ڈال دے گا پھر اسی کے مطابق چلیں گے. جی وَأَن لَا يَتَفَرَّقُوا،
یہ جدا نہ ہوں بچے بعد الفعل اس کام کے بعد، وہ زخم وغیرہ، جی المشہود بہ جس کے بارے میں گواہی دینی تھی، الا ان یعدوا شہادتا اس وقت تک یہ نہ بھاگیں یہاں سے جب تک شہادت ادا نہ ہو جائے، جی گواہی نہ دے دیں. واضح. جی والمراد حینا اذن ان شرط البلوغ ينتفی ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد. فرماتے ہیں یہاں مراد جو ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں شہادت الجہر ما بلوغ عشرہ سنین وغیرہ جی اور عدم تفرق وغیرہ، یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے مراد ان شرط البلوغ ینتفی کہ بلوغ کی شرط منتفی ہو جائے گی، ویبقى ما عدا البلوغ من الشرائط لیکن بلوغ کی شرط تو زخم والے مورد میں منتفی ہے، جی بلوغ کے علاوہ باقی جو شرائط ہیں وہ بھی منتفی ہوگی. فرماتے ہیں نہیں، وہ باقی رہیں گی. زخم والے مورد میں جی ایک تو شرط ہے بلوغ شاہد میں، فرماتے ہیں اگر زخم کی گواہی دینی ہو تو بالغ ہونے کی شرط منتفی ہے. خیر بچہ بھی دے سکتا ہے، جی بچے بھی دے سکتے ہیں. اب ہم سوال کریں گے باقی شرائط جو ہیں، ٹھیک ہے نا، عدالت وغیرہ وغیرہ جو باقی شرائط ہیں وہ بھی زخم کے مورد میں منتفی ہیں یا وہ باقی کھڑی ہیں؟ تو فرماتے ہیں بلوغ تو منتفی ہے لیکن وہ یب کا ما ادا ہو، باقی بلوغ کے علاوہ جو شرائط ہیں وہ باقی ہیں. من شرائط التی من جملتها العدد جن شرائط میں سے کیا ہے ایک عدد بھی ہے. التی من جملت شرائط ان شرائط کے مجموعہ میں سے ایک شرط عدد ہے کہ اتنا عدد ہونے، 2 گواہ ہونے چاہیے یا 3 گواہ ہونے چاہیے یا 4 گواہ ہونے چاہیے. یہ جو عدد ہے تعداد ہے گواہوں کی، جی یہ شرط باقی کھڑی ہے. ایسا نہیں کہ ایک اس کام میں 4 بالغ شخص ضروری تھے گواہ، تو آپ کہیں کہ اب بلوغت کی شرط ختم ہوگی تو ایک بچہ کافی ہے. نہیں، پھر بچے بھی 4 آئیں گے. جی ٹھیک ہے نا. التی من جملتها العدد وهو اسنان فی ذالک، وہ یا اس مورد میں کتنے شرط ہیں؟ 2 گواہ. اس مورد میں زخم کے مورد میں 2 گواہ بھی کافی ہیں. وذکوریت عدد بھی معتبر ہے، ذکوریت مرد ہونے چاہیے گواہ. تیسری و مطابقت و شہادت للدعوی، ٹھیک ہے نا، جی ان گواہوں کی گواہی دعویٰ کے بھی مطابق ہو. ٹھیک ہے نا. جی دعویٰ یہ ہے کہ اس نے خنجر مارا ہے، بچہ گواہی دے رہا ہو اس نے بندوق ماری ہے. جی ٹھیک ہے نا جی، بندوق کا زخم ہے. اچھا. وبعض شہود لبعض اور بعض گواہوں کا دوسرے بعض کے ساتھ بھی موافقت ہونی چاہیے. ایک گواہی دے کہ زید نے اسے زخم مارا ہے، دوسرا کہے کہ باکر نے مارا ہے. ایسا بھی نہیں. یا ایک کہے کہ فلاں چیز کا زخم دیا ہے، دوسرا کہے کہ فلاں چیز، ایسا بھی نہ ہو. بلکہ بچوں کی آپس میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ گواہی میں موافقت ہونی چاہیے. جس طرح بڑوں میں تھی، یہ بڑوں میں بھی تھیں شرائط اور جی یہ بچوں میں بھی چلیں گی. وغیرہما یا عدد اور مطابقت کے موافقت کے علاوہ دوسری جو شرائط ہے، غیرہما غیر العدد والمطابقہ. ولیکن رویا ہونا الاخذ باول قولہم لو اختلفا. فرماتے ہیں لیکن روایت کی گئی ہے یہاں سے مراد شہادت صبیان کے مورد میں، شہادت صبیان کے مورد میں ایک روایت کی گئی ہے کہ الاخذ باول قولہم، کہ ان کے پہلے قول کو اخذ کیا جائے گا بچوں کے. کب؟ لو اختلفا اگر ان کا اختلاف ہو جائے. مثال کے طور پر پہلے یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو کیا کیا ہے؟ زخم دیا ہے. ٹھیک نا. پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ قاتل کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک قول میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. تو کون سے کو قبول کیا جائے گا؟ پہلے والے قول، جو پہلے کہہ دیں گے. اس کے جی عکس کر لیں یا جو بھی کر لیں، جی جو انہوں نے پہلی بات کہہ دی ہے یہ کہنا چاہتے ہیں، جو بچوں نے پہلی بات کہہ دی ہے اسی کو قبول کیا جائے گا. جی اچھا. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں والتحجم علی الدماء فی غیر محل الوفاق لیس بجید. یہ ایک
قول کا رد ہے شہید ثانی کی طرف سے علیہ السلام۔ یہ قول کا رد ہے شہید ثانی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ بعض نے کہا ہے نا یہ کہ اگر بچہ قاتل کی خبر دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، جی فلاں نے، زید نے بکر کو قتل کیا ہے، یہ خبر دیتے ہیں بچے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں، قاضی صاحب قاتل نہیں کیا، بس زخمی کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی پھر بھی پہلی گواہی کیا کی جائے گی، پہلی گواہی مانی جائے گی، پہلی بات مانی جائے گی۔ لیکن شہید ثانی اس کو رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَالتَّحَجُّمُ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، درمیان میں چھوڑے، وَالتَّحَجُّمُ عَلَى الدِّمَاء، دماء خون، تحجم مانا کہتے ہیں غفلت، ٹھیک ہے نا جی، جی یہ لیس بجیدن، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بات ہے یا نہیں ہوا؟ وضاحت یہ ہے، مزید یعنی وہی ہو چکی ہے، چلو میں کیا اعادہ کر دیتا ہوں۔ بعض نے کہا ہے کہ اگرچہ اس بنا میں معاملہ قتل یعنی خون قاتل پہ بھی آ جائے، پھر بھی ان کی پہلی گواہی قبول کی جائے گی اور اسی کے مطابق قاضی صاحب فیصلہ سناتے ہیں، پھر قاتل کا بدلہ کیا ہوگا؟ قاتل ہوگا۔ قصاص، ٹھیک ہے نا، جی قصاص بن جائے گا، تو فرماتے ہیں اسی کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں اگر غفلت کی بنا پر یہ کہہ دیا گیا ہے اور بعد میں وہ اعادہ کر رہے ہیں، تو پہلی گواہی قبول کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو تحقیق کی جائے، چاہے دوسری کی جائے تو چاہے جو حقیقت میں ہو۔ جی یہ احتیاط لازم کے منافی ہے بات کہ پہلی گواہی کو قبول کر کے اس کو کیا کر دیا جائے، بکر کو قتل قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ زید کے قتل، زید چاہے غریب ویسے مار گیا، اسے ویسے ٹی بی کی بیماری تھی یا کوئی اور بیماری تھی، اس نے ویسے چھوٹا سا زخم لگایا تھا بکر نے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ویسے مار گیا بعد میں، ٹھیک ہے نا، یا اسے پہلے کرونا وہ کیا تھا اس کے ساتھ، تو اس کے زخم سے وہ غریب ویسے مار جائے، باکر کو پھر قصاص کے طور پر مارے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جید نہیں ہے۔ وَتَحَجُّمَ عَلَى الدِّمَاء، یہ جو دماغ کی بنا پر غفلت ہے نا بات کی، فی غیر محل وفاق، حالانکہ وہ اتفاقی بھی نہیں ہے بات، جی ٹھیک ہے نا، لیس بجید، یہ بات جید نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں روایت بھی ہے، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کی پہلی کلام کو قبول کیا جائے گا جرح کے معاملے میں، لیکن اس کے مقابل میں شاید روایت ہوں گی یا جو بھی۔ وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ لِعَدْمِ التَّكْلِيفِ الْمُوجِبِ لِلْقِيَامِ بِوَظِيفَتِهَا مِنْ جِهَةِ التَّقْوَىٰ۔ اب فرماتے ہیں عدالت معتبر ہے یا نہیں ہے ان بچوں میں، جی عادل بچے ہونے چاہیے یا غیر عادل چل جائیں گے؟ تو فرماتے ہیں فظاہر انہا ان العدالت، ظاہر تو یہی ہے، شہید ثانی پر ظاہر تو یہی ہے کہ ان العدالت غیر متحققۃ، کہ عدالت متحقق ہی نہیں ہو سکتی ان بچوں میں، کیوں؟ لعدم تکلیف، یہ مکلف ہی نہیں ہے، جی یہ ایسی چیز کے مکلف نہیں ہے الموجب للقیام بوظیفت العدالہ، جو عدالت والے وظیفہ کو قائم کرنے کا موجب بنتی ہے، یہ ان کاموں کے ہی مکلف نہیں ہے جن کاموں کی بنا پر عدالت قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی من جہت تقوی، وہ کون سے کام ہے؟ تقوی کی جہت، یعنی تقوی کے یہ مکلف نہیں ہے کہ یہ چھوٹے بچے، ان پر واجب نہیں ہے کہ یہ متقی ہوں، ہر واجب انجام دیں اور ہر حرام سے بچیں، یہ اس چیز کے مکلف ہی نہیں ہے، تو پھر عدالت کیسے شرط ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ والمروءۃ غیر کافیۃ، اب اگر آپ کہیں کہ مروت فقط ہونی چاہیے، مروت کہتے ہیں کہ ایسے مباح کاموں سے بھی بچنا کہ جن میں اہانت نفس ہوتی ہو، جی انسان کی شان میں کمی آتی ہو، مولانا صاحب کا چوک میں کھڑے ہو کر ریڑھی لگی ہوئی ہے نا کسی چنے کی یا وغیرہ یا کلفی کی، مولانا صاحب کا امامے کے ساتھ بالخصوص اپنے بر صغیر ایشیا میں،
ٹھیک ہے نا. یہاں تو چلتے پھرتے چلو مشی کے ایام ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کھا پی لیتے ہیں علماء کرام. مولانا صاحب ہوں مسجد کے پیش نماز ہو، سر پہ ٹوپی ہو، وہاں امامہ تو باہر پہن کے پھرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، رومال اور ٹوپی بھی کافی ہے. اور چوک میں کلفی کی دکان ہے، لے کر وہاں چوک میں کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. اس سے حالانکہ ان کی عزت میں کیا آتی ہے؟ کمی آتی ہے. تو اسے کہتے ہیں مروت. ان کاموں سے بھی بچنا جن سے کیا احانت نفس ہوتی ہو. جی یہ فرماتے ہیں کافی نہیں ہے. اعتبار صورت الافعال والتروک لا دلیل علیہ. اور اسی طرح فرماتے ہیں یہ کہنا آپ کا کہ معتبر ہے افعال اور تروک، ان پر دلیل نہیں. یہ تو لفظی ترجمہ بھی سمجھاتا ہوں. اعتبار و صورت الافعال، افعال کی صورت کا معتبر ہونا، تروک کی صورت کا معتبر ہونا، لا دلیل علیہ، اس اعتبار پر کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کہیں کہ عدالت چلو شرط نہیں ہے، فقط اتنا دیکھیں کہ یہ بچہ ایسے کام انجام دیتا ہے تمام کہ جو یہ دیکھ جتنے بھی واجبات ہیں نا ان کو پورا کر رہا ہے. حالانکہ اس پر واجب نہیں ہے، پھر بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ پورے ادا کر رہا ہے جو بالغ پر واجب ہوتے ہیں. وتروک، اور جو بالغ بندے پر حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے. یہ دیکھ کر کہیں کہ یہ معتبر ہے، اس کے معتبر ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے بچوں میں. اسی طرح تیسری وفی اشتراط اجتماعہم علی المباح تنبیہ علیہ. آپ فرماتے ہیں یہ جو وفی لفظی ترجمہ فی اشتراط، اس شرط کے بارے میں کہ اجتماعہم علی المباح، کہ ان بچوں کا جمع ہونا مباح کام پر، تنبیہ علیہ، یہ تنبیہ ہے علیہ علی عدم تحقق العدالہ. وہ اوپر جو انہوں نے ذکر کیا ہے نا کہ اجتماعوا علی المباح، کہ وہ جمع ہوتے ہوں جب بھی کھیل کھیلتے ہوں نا، مباح کھیل کھیلتے ہوں، حرام کھیل بچے نہ کھیلتے ہوں. جی ٹھیک ہے نا. فرماتے یہ جو ہم نے شرط لگائی ہے نا کہ مباح کھیل کھیلتے ہیں، یہ شرط اس لیے ہم نے لگائی ہے تاکہ تنبیہ کر دیں اس بات پر کہ عدالت شرط نہیں. ٹھیک ہے نا. وفی اشتراط اجتماعہم علی المباح، ان کا اجتماع مباح کام میں، ان کا مباح کھیل کھیلنا جمع ہو کر، یہ جو شرط ہے یہ کیوں ہے؟ تنبیہ کرتے ہوئے علیہ علی عدم تحقق العدالہ والعقل. اچھا، شاہد میں عقل بھی معتبر ہے. فلا تقبل شہادت المجنون، حالت جنون ہی، جنون کی حالت میں مجنون کی شہادت گواہی قبول نہیں کی جائے گی. فلو دارا جنون ہو، اگر اس کا جنون ادواری ہو، دارا سے مراد ادواری ہو، کبھی دورہ پڑ جاتا ہے اور کبھی جنون سے فاقہ ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی پھر جنون میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے اپنے یہاں بھی یہ اسے کہتے ہیں دورہ، اسے پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں بھی یہی کہتے ہیں نا دورہ پڑتا ہے اسے. قبلت شہادت ہو، اس کی شہادت قبول کی جائے گی ادواری کی. کب؟ جب اسے دورہ پڑا ہوا ہو. نہیں، مفیقن، جب اسے افاقہ ہو. ٹھیک ہے نا، جب وہ صحیح سالم ہو. بعد العلم باستکمال فتنت ہی فی التحمل والادا، یہ جاننے کے بعد کہ بے استکمال فتنت ہی، اب اس کی عقل کیا ہو چکی ہے؟ سالم ہو چکی ہے. جی ذہین و فتین جسے، اب اس کی عقل سالم ہو چکی ہے فی تحمل، شہادت کو دیکھنے میں. تحمل مانا ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. جی تحمل یہ تحمل بوجھ اٹھانا. جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں نا کوئی کام کرتے ہوئے، گویا کہ ہم اس کی گواہی کی شہادت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے کنایا کیا تحمل میں، یعنی گواہی کو دیکھتے وقت بھی اس کا ذہن فتین سالم ہو چکا ہو. دورہ اگرچہ ختم ہو چکا ہے، جی بس اوقات دورہ تو ختم ہو گیا، لیکن آدھا گھنٹہ بعد تک بھی اس کا ذہن صحیح سالم کام نہیں کرتا جس طرح کہ ذہین بندے صحیح کرتے ہیں. جی ایسا بھی نہ ہو، بلکہ اس کا ذہن کامل ہو تحمل میں بھی اور ادا میں بھی. ادا یعنی قاضی کے سامنے گواہی دینے میں بھی.
اب تحمل اور ادا میں فرق واضح ہوا. جی تحمل شہادت یعنی گواہ وہ کام ہوتا ہوا دیکھنا جی جس کے بارے میں گواہی دینی ہے. ادائے شہادت یعنی دیکھا ہوا پہلے تھا، اب قاضی کے سامنے کیا کرنا ہے، اسے گواہی پیش کرنی ہے. یہ تحمل شہادت اور ادائے شہادت میں فرق ہوا. اچھا، وفی حکم المجنون الابلا، مجنون کے حکم میں ابلا، ابلا کہتے ہیں جس کا عقل تھوڑا کمزور ہو گئی، دائمی طور پر کمزور العقل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی بھی گواہی کیا قبول ہے؟ ہاں جی تھوڑا سا، ہاں جی کملا ہے جی قرآن. والمغفل، اسی طرح مغفل بندہ حالت غفلت میں جو سارے دی الذی لا یتفنن لے مزایا الامور، عموماً جو اپنے امور میں کاموں میں سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتا، عموماً اس کے کام جو چیز ہاتھ میں آئی آگے شیئر کر لی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی گواہی بھی کیا کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی. دیکھن کوئی مصلحت نہیں دیکھنی، جو کام ذہن جو آگے بات آئی بس کر دی، جو کام آیا شیئر کر دیا، جو بھی ہوا آگے. ٹھیک ہے نا. اپنے امور کو جو صحیح سمجھداری کے ساتھ اکثر طور پر نہ نبھاتا. والاسلام، بہانہ پھر کرتا ہو کہ مجھے پریشانی ہے. والاسلام، اور اگلی شرط یہ ہے کہ شاہد مسلمان ہونا چاہیے. فلا تقبل شہادت الکافر، کافر کی شہادت کیا قبول نہیں ہوگی. وان کان ذمیا، اگرچہ کافر ذمی ہی کیوں نہ ہو. اچھا، یہ کتابی جو ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک تو کیا دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، اور دوسرا مسلمانوں کے حق کے خلاف نہیں بول سکتے. ولو کان المشہود علیہ کافرا علی الاصح، اگرچہ اچھا کافر ذمی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. ولو کان مشہود علیہ کافرن، اگرچہ جس کے بارے میں گواہی اس نے دینی ہے، جس کے خلاف دینی ہے یا جس کے حق میں دینی ہے، وہ بھی کافر ہی کیوں نہ ہو. اصح قول کی بنا پر یہ نہیں ہے کہ کافر سے مسلمان کے بارے گواہی نہیں دے سکتا، کافر کے بارے میں بھی اصح قول کی بنا پر گواہی نہیں دے سکتا. جی ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ تصاف الکافر بالفسق والظلم، کافر ظلم اور فسق میں ہے. یہی ظلم تھوڑا ہے کہ وحدانیت کا انکار کر چکا ہے، یہ ظلم تھوڑا ہے کہ نبوت کا انکار کر چکا ہے. المانعین من قبول شہادہ، یہ دونوں چیزیں ظلم اور فسق کیا ہے، مانے ہوتے ہیں شہادت کی قبولیت سے، یعنی غیر عادل ہو جائیں گے یہ. جی خلاف شیخ رحمہ اللہ، لیکن شیخ رحمہ اللہ اس قول کے خلاف ہے. پہلا قول اصح والا تھا کہ کافر سے بھی گواہی. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں، سو قوبل شہادت اہل الذمہ لملتہم وعلیہم. اللہ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل ذمہ کی، کافر ذمی کی شہادت قبول کی جائے گی، لے ملتہم، ان کی ملت کے لیے، علیہم یعنی علی ملت، یعنی چاہے لے ملتہم کا معنی یہ ہے ان کی ملت کے حق میں ہو گواہی، علیہم یا خلاف ہو. جی کافر ذمی کی اپنے گروہ کی بندے کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے، چاہے اس کی موافقت میں دے یا مخالفت میں دے. ٹھیک ہے نا. استناد علی روایت ضعیفہ، شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن شیخ کا قول جو ہے یہ اس کی دلیل کیا ہے، سند اس کی کیا ہے، ایک ایسی روایت کی طرف استناد ہے جو روایت بھی ضعیف ہے. والے صدوق، تیسرا قول بن گیا. تیسرا قول شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ہے. فرماتے ہیں قبل شہادتہم علی مثلہم، فرماتے ہیں ان کافر ذمی کی، کافروں کی شہادت کافر پر قبول ہوگی، علی مثلہم فقط، بتاتا ہوں مثلا، وَإِنْ خَالَفَهُمْ فِي الْمِلَّةِ، اگرچہ ملت میں مخالف ہی کیوں نہ ہو.
کل یہود علی النصارى والنصارى علی الیہود. تورات دیکھے شیخ کیا کہتے تھے؟ شیخ کہتے تھے مثل ان کی کیا ہونی چاہیے؟ مثل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. شیخ کون سے؟ وہ کہہ رہے تھے نصارہ کی. جی شیخ توسی کہہ رہے تھے نصارہ کی گواہی قبول ہوگی نصارہ کی نصارہ کے لیے اور یہودی کی یہودی کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں بس کافر ہیں نا، اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ذمی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی ملتوں میں فرق ہے جس طرح کہ ہماری ملتوں میں ہے. جی ٹھیک ہے نا، ملتوں میں فرق ہے تو پھر بھی گواہی قبول ہو سکتی ہے. الا فی الوصیت عند عدم عدول المسلمین. پیچھے دیکھیں والاسلام سے ولو کان المشہود علیہ کافرا علی الاصح. فرماتے ہیں اسلام شرط ہے، غیر مسلم کی شہادت قبول نہیں ہوگی. جی الا اب آ جائیں الا فی الوصیت. ہاں وصیت کے مورد میں کافر کی گواہی بھی قبول کی جائے گی. کب؟ مسلمان کے بارے میں بھی کافر کی گواہی قبول کی جائے گی. کب؟ عند عدم عدول المسلمین، جب عادل مسلمان موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. قحط پائے گئے، سارے عادل مر گئے. ہاں ایک لائن چھوٹ گئی، معذرت. ولا تقبل سوئے ہوئے ہیں کیا؟ سب خاموش بیٹھے. ولا تقبل شہادت غیر ذمی اجماعا. فرماتا ہے غیر ذمی کی کافر حربی جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، جس طرح یہ ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کی حرمت کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں غیر کتابی جو یہ ہند میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. غیر ذمی کافر حربی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اس میں تمام فقہا کا کیا اجماع ہے. ولا شہادت الذمی علی المسلم اجماعا. ذمی کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی. کافر ذمی کی مسلمان پر، مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی. ذمی کی ذمی میں یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. کافر ذمی کی مسلمان کے خلاف گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں بھی تمام فقہا کا کیا ہے؟ ہاں جی مدثر صاحب اجماع ہے. الا ہاں قبول کی جائے گی کافر ذمی کی شہادت مسلمان کے بارے میں. کس میں؟ فی الوصیت، وصیت کے بارے میں. کب؟ عند عدم عدول المسلمین، جب مسلمان عادل نہ رہے ہوں، سارے عادل مر گئے ہوں. ٹھیک ہے نا. فتقبل شہادت ذمی بہا. فرماتے ہیں پھر ذمی کی شہادت قبول کی جائے گی بہا بالوصیت، وصیت کے بارے میں، جب مسلمان عادل نہ ہوں. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یمکن ان یرید المصنف اشتراط فقد المسلمین مطلقاً، کہ مصنف شرط لگانا چاہتے ہو کہ مطلقاً جب مسلمان ہی نہ ہو تب کافر کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے. اور حقیقت مصنف کی عبارت اسی طرح ہے. یہ تو درمیان میں عدول کی شرط خود شارع نے لگائی ہے جی کہ الا فی الوصیت عند عدم المسلمین، کہ جب مسلمان نہ ہو. یہ تو عدول کی جو قید ہے یہ تو شارع نے لگائی ہے. اس لیے شارع فرماتے ممکن ہے کہ مصنف کی مراد یہی ہو کہ جب مسلمان نہ ہو تب کیا ہو سکتا ہے؟ کافر کی گواہی وصیت میں مسلمان پر کی کیا کی جا سکتی ہے؟ قبول کی جا سکتی ہے. مطلقاً چاہے غیر عادل ہوں یا عادل. جی مسلمان مطلقاً نہیں ہے، جی غیر عادل بھی نہیں ہے. بنا علی تقدیم المستورین یا مستورین والفاسقین، بنا رکھتے ہوئے علی تقدیم المستورین، مستورین کو مقدم کیا جائے گا. وہ اردو والی مستورے نہیں، اردو میں مستورے کسے کہتے ہیں؟ حسن. والفاسقین کو الذین لا یستندو فسقہما الی الکذب، جن دونوں کی فسق کی نسبت کذب کی طرف، جھوٹ کی طرف نہ ہو. یہ مستورین سے مراد کیا ہے؟ مجہول الحال ہو. مستور یعنی مستور کا معنی عورت کو، عورت اپنے پاک و ہند میں اس لیے کہا جاتا ہے مستور کو. عورت کو مستور کیوں کہا جاتا ہے؟ مستور ہے ستر سے، مستور یعنی چھپی ہوئی چیز. ٹھیک ہے نا. یعنی اسی نام کی بھی اگر فکر کریں تو پاک اپنے پاک و ہند میں تو کتنی حرمت ہے اس نام میں، اس ذات کی. مستور یعنی چھپی ہوئی چیز.
باپردہ چیز. تو مستورین یعنی جن کے بارے میں جو نظر نہ آ رہے ہوں، پتہ نہیں یہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں، پھر ان کی گواہی. والفاسقین، اور یا دو ایسے فاسق پکڑیں، الذین لا یستند فسقہما الی الکذب، جن دونوں کا فسق جھوٹ کی طرف نہ ہو. بندے فاسق و فاجر ہوتے ہیں. فاسق کئی لحاظ سے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں زیادہ قتل کرتے ہیں، قتل کرنے کی بنا سے بندہ فاسق بنتا ہے. کچھ ہوتے ہیں کہ چوری کرتا رہتا ہے، اس لیے فاسق و فاجر ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی زنا کرتا رہتا ہے، اس لیے فاسق و فاجر ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شراب پیتے رہتے ہیں، اس لیے فاسق و فاجر ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ سارے کام نہیں کرتے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے لیکن ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو فرماتے یہ جو فاسق ہے، جو جھوٹ بولنے کی بنا پر فاسق ہے، اس کی گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی. اس سے مقدم اس کو کیا جائے گا جو کسی اور جہت سے فاسق ہے، شراب پینے کی وجہ سے فاسق ہے، مثلا مثال کے طور پر. جی ویسے ہی اپنے شرابی دلیل دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کم از کم جھوٹے دے کوئی نہیں سے. جھوٹے تو نہیں ہے، شراب بندہ جب پیتا ہے تو سچ بولتا ہے، شراب سچ بلواتی ہے. جس طرح آج کل کو جو حالات کیا کر رہے ہیں پاکستان میں یا اور جگہ بھی ہوگا جہاں ہم نے دیکھا، وہ یہی ہے کہ چرس پی کر، شراب پی کر عزاداری کرتے رہتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ سے تو اچھی ہے یہی شراب اور چرس، کہ اس کی وجہ سے بندہ مست ہو جاتا ہے اور عزاداری زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی جہالت ہے یہ. جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، ائمہ کے اقوال کے مطابق جو حرام چیز ہے اس کو منسوب کر رہے ہیں ائمہ کی عزاداری کے ساتھ. کتنا بڑا ظلم ہے. اچھا، وہ قول العلامہ فی تذکرہ، یہ قول کس کا ہے؟ علامہ حلی علیہ رحمہ کا ہے، کہ ان کی کتاب تذکرہ میں ہے. وَيُضَعَّفُ، شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ضعیف ہے. بے استلزام ہی التعمیم، کیونکہ قول التزام ہی کی ضمیر قول علامہ، علامہ کا قول کا لازمہ بنتا ہے تعمیم، عمومیت. جی یعنی یہ عمومیت اگر یوں کہتے ہیں کہ اگر مسلمان عادل نہیں ہے تو پھر مستورین کو پکڑ لو، یا فاسقین جن کی نسبت کذب کی طرف نہ ہو ان کو پکڑ لو، تو پھر یہ قول عمومیت کا باعث بنے گا کہ پھر غیر وصیت میں بھی اسی طرح چلے گا. ٹھیک ہے نا. جی عمومیت یعنی فی غیر الی غیر الوصیہ، فی غیر محل وفاق، حالانکہ اس کے بارے میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ اتفاق اس چیز کے بارے میں ہے کہ مقدم کی جائے گی شہادت المسلمین کب؟ اذا کانوا عادلین، جب مسلمان کیا ہوں؟ یا مسلمان دو ہوں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی، مقدم کی جائے گی جب وہ دونوں کیا ہوں؟ اذا کانا عادلین. اچھا، وفی اشتراط سفر قولان، اب بعض نے کہا ہے کہ بلا ایک اور خاص، بعض نے کہا ہے کہ یہ وصیت کی صورت میں کافر ذمی کی گواہی مسلمان کے بارے میں تب قبول کی جائے گی جب مسلمان نے اس کو وصیت سفر کی حالت میں کی ہو. اگر حاضر کی حالت میں کی ہے، گھر میں، علاقے میں، تو پھر قبول نہیں کی جائے گی. بعض نے یوں کہا ہے، اس میں بحث کر رہے ہیں. وفی اشتراط سفر، کیا وصیت کافر ذمی کی گواہی وصیت کے بارے میں قبول کرنے میں سفر کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ جی سفر کی شرط سے پتہ چلا کیا؟ یعنی جی سفر کی حالت میں مسلمان نے اس سے کیا کی تھی؟ وصیت کی تھی، کہ جب کہ کوئی مسلمان نہیں تھا. قولان، اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ دو قول ہیں. پہلا قول قبلہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا ان کی کتاب مبسوط میں، اور ابن جنید بھی اسی کے قائل ہیں، ابو صلاح کی حلبی بھی اسی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں بے اشتراط سفر، سفر شرط ہے، سفر شرط ہے. سفر میں اگر اس نے وصیت کی تھی تو پھر کافر ذمی کی گواہی قبول کی جائے گی، نہیں تو نہیں. دوسرا قول مشہور بین الفقہاء ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سفر شرط.
اظہرهما علی عدل شہید ثانی العدم، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کون سا قول زیادہ ظاہر ہے؟ عدم اشتراط سفر، عدم اشتراط سفر، جی سفر کی شرط نہیں ہے، یعنی چاہے سفر میں اس نے کی ہے وصیت چاہے حضر میں کی ہے، دونوں صورتوں میں قبول کی جائے گی۔ جی الٹا وقضا، اسی طرح سے مراد قولان، دو قول، قضا الخلاف، اسی طرح اختلاف پایا جاتا ہے بین الفقہا، کس چیز میں؟ فی احلاف ہما، ہما کی ضمیر ذمیین، او دو کافر ذمی جی جنہوں نے گواہی دینی ہے، کہ ان کا حلف اٹھانا بعد العصر، بعض روایات میں آیا ہے نا کہ عصر کے بعد حلف اٹھاؤ، نماز عصر کے، جی یہ بھی واجب ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں ضروری ہے، بعض کہتے ہیں ضروری نہیں دو قول۔ پہلا فاوجبہ علی علامہ، علامہ نے بعد العصر کو واجب قرار دیا، یعنی نماز عصر کے وقت حلف اٹھانا چاہیے ان کو، اس کو علامہ نے واجب قرار دیا، کیوں؟ عملا بظاہر الآیہ، آیہ کریمہ کی ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے، آیت ہے سورہ میدہ کی 109 نمبر آیت، وہ بڑی لمبی ساری آیت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو سیم یہی کہے گا کہ یہ نماز کے وقت کیا کی جائے، نماز سے مراد یہی وقت لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت ان سے کیا لی جائے؟ گواہی لی جائے، سورہ مائدہ کی 109 نمبر آیت، 109 تقریبا۔ والاشہر العدم، دوسرا قول زیادہ مشہور کیا ہے؟ العدم، عدم سے مراد یعنی شرط ہاں یہ احلاف والی شرط بعد العصر کی شرط نہیں۔ فَإِن قُلْنَا بِهِ، اگر احلاف کے قائل ہو جائیں، فَلْيَكُنْ بِصُورَةِ الْآیَةِ، تو پھر آیت کی صورت کے مطابق یوں کہیں گے بِأَنْ یقولا، وہ دونوں، یقولا سے مراد دونوں ذمی، جی یوں بعد الحلف باللہ، اللہ کا حلف اٹھانے کے بعد یہ آیت کی تلاوت کریں گے، لا نشتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا نشتری بہی ثمنان ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اس آیت کی بھی تلاوت ہے۔ والایمان، ایمان بھی شرط ہے، وہ ہنا الولا، فرماتے ایمان سے مراد یہاں ولایت اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، ایمان ہوگا جو مومن ہوگا اسی کی گواہی قبول کی جائے گی۔ فلا تقبل شہادت غیر الامام مطلقاً غیر امامی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، یہاں مطلقاً سے مراد چاہے ہم میں سے بھی غیر امامی کیوں نہ ہو، ہم میں سے کون ہوتا ہے؟ جو شیعہ اثنا عشری نہ ہو، اثنا عشری نہ ہو، شیش امامی ہو گیا، سے امامی ہو گیا، واقفی جو تھے ان کی قبول، زیدی ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ مقلدن انا ام مستدلن، چاہے تقلید کے مورد میں رہ رہا ہو یا استدلال کے مورد میں ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے وہ شش امامی اپنی اس علم کے پہاڑ بنا بیٹھا ہو کہ وہ استدلال کے مورد میں، تقلید کے مورد میں ہو ہی نہ، اصولی ہو یا اخباری ہو۔ جی والعدالت، عدالت بھی کیا ہے؟ شرط ہے، ایک منٹ، چلو والحمدللہ رب العالمین۔